اتخذوا احبارهم، انہوں نے خدا کو چھوڑ کر معبود بنا لیا ہے، اخبارہم اپنے علماء کو، ورہبانہم اور اپنے پیروں کو، ارباباً معبود من دون اللہ اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کو بھی معبود بنا لیا ہے، وما امروا اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا الا مگر اس بات کا، لیعبدوا الہ واحدہ کہ وہ ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، لا الہ الا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ قتال کرو جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہو، اہل کتاب میں سے۔ تو اعتراض یہ تھا کہ دیکھیں اہل کتاب تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بات بھی وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر ہم جہنم میں جائیں گے تو چند دن کے لیے جائیں گے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہم جہنم میں جائیں گے تو چند دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد ہم جہنم سے نکالے جائیں گے۔ تو کسی نہ کسی درجے میں یہود و نصارہ یہ قیامت کا بھی اقرار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا بھی اقرار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، تو لہٰذا پھر انہیں کیوں ان کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر ان کی ایمان کو کیوں ان کے ایمان کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے؟ تو جواب یہ تھا کہ ان کا ایمان ہی نہیں ہے، جیسے اللہ چاہتے تھے ویسے ایمان تو ان کا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدانیت چاہتے تھے ان سے، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بیوی سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بچوں سے پاک ہے، بچوں کا ہونا عیب ہے، بیوی کا ہونا عیب ہے، اولاد کا ہونا، گھر بار کا ہونا یہ انسان کے لیے عیب ہے، انسان کی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، لہٰذا نہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اللہ کی بیٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے، ان تمام رشتوں سے پاک ہے۔ تو لہٰذا ان کا ایمانی معتبر نہیں، اس لیے کہ وحدانیت پر یہ قائم نہیں ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، اور کہا تھا کہ ان کے ساتھ جہاد کرو، اور جہاد کرنے کے بعد اگر یہ مغلوب ہو جائے اور تم غالب آ جاؤ تو تم لوگوں نے ان پر ٹیکس مقرر کرنے، جزیہ، اگر وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے تو ٹھیک ہے، یہ ذمہ کہلائیں گے، تمہیں ٹیکس دیں گے، لیکن اگر ٹیکس نہیں دیتے ہیں اور مغلوب بھی ہو گئے تو پھر ان کو اپنے شہر سے، ملک سے بدر کرنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا۔ تو چند وجوہات اللہ نے بیان کی تھی گزشتہ آیتوں کے اندر۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اور وجہ بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کی ایک بڑی گمراہی کی بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا۔ ٹھیک ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چکر لگایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے گلے کے اندر یہ ہار لٹکا ہوا ہے جس کے اندر صلیب کا نشان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اس کو نکالو، اتارو، اور یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے تو اپنے پیروں کو، اپنے علماء کو معبود نہیں بنا لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پیر، تمہارے علماء جو بات تمہیں کہتے ہیں، چاہے وہ شریعت کے مطابق ہو چاہے شریعت کے مطابق نہ ہو، اپنی طرف سے کہہ رہے تم ایسے ہی مانتے ہو جیسے اللہ کا حکم ہو، یا کوئی چیز تم پر حرام کر لیتے ہیں تو تمہیں انہیں حرام سمجھتے ہو، یا کوئی چیز تمہارے لیے حرام چیز حلال کر لیتے تم حلال سمجھتے ہو، تو کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے، پیغمبر کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما حل اللہ لک، اے پیغمبر آپ اس چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہو جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ تو پیغمبر کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی چیز کو حلال کرے یا کسی چیز کو حرام کرے، تو پھر ان کو علماء کو کیسے اختیار بن گیا، کیسے اختیار مل گیا
کہ وہ کسی چیز کو حلال کرے یا کسی چیز کو حرام کرے۔ تو ان کے علماء اور ان کے پیر جو چیز ان کے لیے حلال کرتے تھے کہتے تھے حلال ہے، جو چیز حرام کرتے تھے کہتے تھے حرام ہے۔ تو اس اعتبار سے ان لوگوں نے اپنے پیروں کو اور اپنے علماء کو معبود بنا لیا۔ تو کہا اتخذوا احبارہم، ان کی بڑی گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے معبود بنا لیا ہے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو، ارباباً معبود من دون اللہ، اللہ کے سوا، ٹھیک ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو، عیسیٰ ابن مریم کو معبود بنا لی۔ کہتے ہیں کہ یہ یا تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تین ہے، عیسیٰ، مریم اور خدا خود، یعنی تین معبود ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود ہی خدا ہے، یعنی خدا عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ، یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وما امروا، نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو، الا مگر یہ، لیعبدوا اللہ، لیعبدوا کہ وہ عبادت کریں، الہ واحدہ، ایک ہی معبود کی، ایک اللہ کی عبادت کرے، ان کو حکم یہی دیا گیا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اور بھی لوگوں کو معبود بنا لیا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے ان کو معبود بنا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت بیان فرما رہے، قال انی عبد اللہ، کہہ رہے میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ کہتے نہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا، نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو مگر کیا؟ لیعبدوا کہ وہ عبادت کریں، الہ واحدہ، ایک ہی معبود کی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانہ، اللہ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹے سے پاک ہے جیسے یہودیوں کا عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ بیٹے سے پاک ہے جیسے عیسائیوں کا عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ بیوی سے پاک ہے جیسے عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ مریم علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، تو اللہ تعالیٰ بیوی سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے بھی پاک ہے جیسے مشرکین کا عقیدہ تھا، مشرکین مکہ کا، وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، الملائکۃ بنات اللہ، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے، تمام چیزوں سے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اما ان تمام چیزوں سے، یشرکون جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔